اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنا سبق نمبر 6 جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ جب پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے اعراب شروع کیا اسم کو سمجھنے کے لیے، تو اسی کو انشاءاللہ آج ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو ہم لوگوں نے پڑھا تھا پچھلے سبق میں اعراب اور حرکات میں ڈفرنس کیا ہوتا ہے، اعراب کیا ہوتے ہیں، اسم کی سٹیٹس، اس کی حالتیں، جبکہ حرکات کیا ہوتی ہیں، حرکات ہم لوگوں نے زیر زبر پیش وغیرہ پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو حرکات جو ہیں وہ اعراب نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے۔ اعراب مختلف چیز ہے، حرکات جو ہیں وہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ زیر زبر پیش ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم فردر اعراب کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی سمجھ آ جائے۔ تو اعراب کی تبدیلی اور اعراب کے لحاظ سے اسم کی حالتیں آج دیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا اعراب کیا ہوتا ہے، اسم کی سٹیٹس ہوتا ہے، اس کی حالتیں ہوتی ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم اپنی مختلف شکلیں چینج کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اعراب کہتے ہیں۔ تو معنی میں تبدیلی کے بغیر کسی اسم کی حالت یا شکل یا اس کا سٹیٹس چینج ہو جائے، اس کو اعراب کی تبدیلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دو طرح سے ہو سکتی ہے یہ، ایک ہوتا ہے اعراب بالحرکت، یعنی اعراب جو حرکت سے چینج ہو، یعنی اس کی حرکات میں چینجز آ جائیں، زبر پیش اور زیر میں، اور اعراب بالحرف یعنی اس کے حروف میں کچھ ایسی چینجز آ جائیں جس کی وجہ سے اس کی حالت چینج ہو جائے۔ تو دو چینجنگز ہوگی، کون کون سی، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ ہمیں اسی سے سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ حرکت مینز حرکت کے جیسے چینج آ رہا ہے، اور بالحرف مین حروف میں چینجز آ رہی ہیں۔ تو اعراب کے لحاظ سے اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، کون کون سی ہیں، یہ اعراب کے لحاظ سے اسم کی حالتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اعراب کے لحاظ سے اسم کی کون سی 3 حالتیں ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، آپ لوگوں کے لیے نام یہ نئے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر آپ کی زبان میں یہ بھی چڑھ جائیں گے۔ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، ٹھیک ہے۔ تو اسم کی اعرابی حالتیں دیکھتے ہیں ہم۔ حالت رفع، ٹھیک ہے، کون سی ہوتی ہے، پیش والی حالت، ٹھیک ہے، یعنی کہ دمہ والی حالت کو بولتے ہیں حالت رفع، ٹھیک ہے۔ حالت نصب زبر والی حالت کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، حالت نصب زبر والی حالت کو بولتے ہیں۔ حالت جر زیر والی کو بولتے ہیں۔ آگے چل کے تھوڑا سا آپ کو چینج بھی کچھ ملے گا اس میں نصب اور جر ایک جیسی ہوگی، وہ انشاءاللہ فردر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا اپنے اندر مائنڈ میں کانسیپٹ بنائیں۔ رفع والی کون سی حالت ہے، پیش والی حالت۔ نصب والی کون سی ہے، زبر والی حالت۔ جڑ والی کون سی ہے، زیر والی، ٹھیک ہے۔ ابھی فی الحال اتنا ہی کانسیپٹ ہم نے بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے یہاں دیکھیں، قلمن، 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 قلمن حالت رفع، قلمن حالت نصب، قلمن حالت جر، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ قلمن کے ساتھ کیا لگا ہے، الف کا اضافہ ہوا ہے۔ جب حالت نصب میں اسم تنوین کے ساتھ آتا ہے، یعنی 2 زبر کے ساتھ آتا ہے، تو اس کے ساتھ ہم الف کا اضافہ کرتے ہیں۔ جب اسم زبر 2 زبر کے ساتھ یعنی تنوین کے ساتھ آتا ہے 2 زبر والی، تو اس کے ساتھ ہم الف کا اضافہ کرتے ہیں حالت نصب کے اندر، ٹھیک ہے۔ حالت نصب کون سی ہے، زبر والی۔ تو جب ڈبل زبر آ جائے، ٹھیک ہے، تو تب ہم نے کیا کرنا ہے، الف کا اضافہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ قلمن ویسے ہی رہے گا، قلمن کے ساتھ الف کا اضافہ ہوگا، قلمن ایسے ہی رہے گا۔ اب جس لفظ کے اوپر حالت رفع ہو، جو لفظ حالت رفع میں ہو، ٹھیک ہے، یعنی پیش کے ساتھ ہو، اس کو کیا بولیں گے، مرفوع، مرفوع حالت،
ٹھیک ہے، جو حالت نصب کے اندر ہو، جو لفظ حالت نصب کے اندر ہو یعنی زبر والا ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ منصوب۔ جو لفظ حالت جر میں ہو، ٹھیک ہے، حالت جر میں ہو یعنی زیر والا ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ مجرور۔ ابھی آپ کے لیے ٹرمینالوجی نہیں ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ یاد ہو جائے گی۔ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ حالت رفع پیش والی حالت، حالت نصب زبر والی حالت، حالت جر زیر والی حالت۔ اور جو لفظ، جو اسم حالت رفع میں ہو اس کو مرفوع بولیں گے، جو اسم حالت نصب میں ہو اس کو منصوب بولیں گے، اور جو لفظ حالت جر میں ہو اس کو مجرور بولیں گے۔ حالت نصب میں کیا کرتے ہیں ہم؟ تنوین کے ساتھ الف کا اضافہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تنوین دو پیش بھی ہو سکتی ہے، دو زبر بھی ہو سکتی ہے، دو زیر بھی ہو سکتی ہے۔ حالت نصب میں کیا ہوتی ہے؟ دو زبر ہوتی ہے، تو جب دو زبر میں تنوین ہو تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ الف کا اضافہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم پچھلا آپ اپنا سبق تھوڑا سا ریوائز کریں جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا۔ اردو میں رفع، نصب اور جر کی جو پہچان ہے وہ نے، کو، کی کے الفاظ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا حامد نے زید کو مارا، زید کو مارا، حامد نے مارا تو نے کیا ہے؟ اس کا فاعلی حالت بتا رہا ہے۔ زید کو مارا تو زید کیا تھا؟ مفعول تھا، ٹھیک ہے۔ تو اضافی حالت نے زید نے حامد کے بھائی کو مارا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں نیکی کو کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ حامد جو ہے اس وقت فاعل ہے یا مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ تو اردو کے اندر تو یہ نیکی کو کے الفاظ ہوتے ہیں جس سے ہمیں پہچان ہو جاتی ہے اب اس نے مارا ہے یا اس نے مار کھائی ہے، اب اس نے مدد کی ہے یا اس کی مدد کی گئی ہے، یا اب یہ اضافی طور پہ آئے، تو ہمیں ان الفاظ سے پتہ چل جاتا ہے نیکی کو کے۔ عربی کے اندر ایسے کوئی الفاظ نہیں ہوتے، عربی کے اندر آپ کو نے، کو، کی کے الفاظ نہیں ملیں گے۔ تو اس سے آپ کیسے پہچانیں گے کہ عربی کے اندر کب کوئی جو ہے وہ فاعلی حالت میں ہوتا ہے، کب کوئی مفعولی حالت میں ہوتا ہے، یا کب کوئی اضافی حالت میں ہوتا ہے؟ عربی کے اندر آپ کیسے پہچانیں گے؟ ہاں جی، اس کے لیے ہم اس کا سٹیٹس دیکھیں گے، اس کی اعرابی حالت کو دیکھیں گے، تو وہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس ٹائم یہ فاعلی حالت میں ہے، اس ٹائم یہ مفعول کے طور پہ استعمال ہوا ہے، یا اس ٹائم یہ اضافی حالت میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے یہاں دیکھیں، فاعلی حالت عربی کے اندر رفع والی ہوتی ہے، فاعلی حالت کون سی ہوتی ہے؟ رفع والی، یعنی پیش والی۔ تو زیدن کیا ہے اس ٹائم پہ؟ یہ فاعل ہے، یہ کیا ہے؟ فاعل۔ مفعولی حالت کون سی ہوتی ہے؟ نصب والی، ٹھیک ہے، حالت نصب زبر والی۔ زیدن، دو تنوین، زبر آئی، الف کا اضافہ ہوا۔ اضافی حالت حالت جر والی ہوتی ہے، تو اس میں کیا آتا ہے؟ دو زیر آتی ہیں یا زیر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ زیدن، ٹھیک ہے، زیدن فاعل، زیدن مفعول، زیدن اضافی۔ میننگ چینج نہیں ہے، یہاں بھی یہ زید ہے، یہاں بھی یہ زید ہے، یہاں بھی یہ زید ہے، صرف اس کی اعرابی حالت چینج ہوئی ہے۔ پہلے میں وہ فاعل ہے، دوسرے میں وہ مفعول ہے، تیسرے میں وہ اضافی طور پہ ہے۔ عربی کے اندر ہمیں حرکات اور حروف کی تبدیلی سے پتہ ہوگا کہ اس کی کون سی حالت ہے، آیا یہ فاعل ہے، مفعول ہے، یا اضافی ہے، ٹھیک ہے۔ اردو میں ہمیں کیسے ہوتی ہے؟ نیکی کو، نے، کو، کی کے الفاظ سے۔ عربی کے اندر حرکات اور حروف کی کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی شروع میں ہم تو صرف حرکات والی تبدیلیاں دیکھیں گے، انشاءاللہ جب ہم واحد جمع پڑھیں گے تو وہاں آپ کو حروف کی چینجنگ سے جو تبدیلیاں ہوتی ہیں انشاءاللہ وہ بھی سمجھ آ جائیں گی۔ آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی پڑھیں گے۔ تو ایک دفعہ میں کمپائل کر دیتی ہوں جو ہم نے پچھلے 2 لیکچرز میں پڑھا۔ اعراب ہم لوگوں نے شروع کیا، ٹھیک ہے۔ اعراب کیا ہوتا ہے؟ معنی میں تبدیلی کے بغیر
کسی اسم کی کوئی حالت، یعنی اس کی رفع والی حالت، اس کی نصب والی حالت یا اس کی جر والی حالت. اگر اردو میں دیکھیں اس کی فاعلی حالت، اس کی مفعولی حالت یا وہ اضافی طور پہ آیا. ٹھیک ہے. رفع والی کون سی ہوتی ہے؟ پیش والی. نصب والی کون سی ہوتی ہے؟ زبر والی. اور جر والی زیر والی. ٹھیک ہے. اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ حالتیں چینج ہو جائیں تو میننگز چینج نہیں ہوتے، میننگز وہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو حالت رفع میں ہوتا ہے اس کو مرفوع بولتے ہیں، جو حالت نصب کے اندر ہوتا ہے اس کو منصوب بولتے ہیں، اور جو حالت جر میں ہوتا ہے اس کو مجرور بولتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس سے مزید ہم لوگ اس کو پڑھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ. تو آپ نے یاد کرنے والی چیزیں ان کے نام ہی ہیں اس ٹائم پہ: رفع، نصب، جر، مرفوع، منصوب، مجرور. یہ چیزیں یاد کرنے والی ہیں. ٹھیک ہے. اعراب کی 3 حالتیں ہیں، یہ آپ نے یاد کرنی ہیں. اعراب میں چینجنگز 2 طرح کی ہوتی ہے: اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف. سب سے پہلے ہم اعراب بالحرف پڑھیں گے، اور ہم نے دیکھا منصوب کے ساتھ کیا آ رہا ہے؟ الف کا اضافہ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ باقی پھر نیکسٹ لیکچر پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.